अनारकली मुगल सल्तनत के शहंशाह अकबर आजम की कनीज थी, जिसकी उम्र 15 से 16 साल थी। अनारकली का असल नाम नादरा था। अनारकली दूसरी कनीजों की बनस्बत इतनी हसीन तो न थी, मगर खूबसूरत लंबी आंखें जिनमें हर वक्त उदासी छाए रहती थी। उसको अकबर आजम की तरफ से अनारकली का खिताब दिलाया। अनारकली की बहन सुरैया ज्यादा दिलकश और हसीन नक्शोनैन और गोरी रंगत की मालिक है, मगर इसके हुस्न में वो कशिश न थी जो कि अनारकली के उदास हुस्न में थी। अनारकली दरबार में इस वक्त अपनी जगह बनाती है जब दिलाराम छुट्टी लेकर अपनी बहन की तीमारदारी को जाती है। दिलाराम अकबर आजम की मनपसंद रक्कासा है। जब वो वापस आती है तो अकबर आजम के मन और दरबार में अनारकली अपना मकाम पुख्ता कर चुकी होती है। दिलाराम एक जख्मी नागिन की तरह बेकरार रहने लगती है। इसका बस नहीं चलता कि किसी तरह अनारकली का गला घोंट दे। वो अनारकली का पत्ता साफ करने के लिए तरह तरह की साजिशें सोचती है, मगर डरती है कि रक्कासा के रुतबे से हटाए जाने पर नाम उसी का आएगा। मगर तकदीर इसी के साथ होती है। जल्द ही इसे बेहतरीन चाल चलने का मौका मिलता है जब इसको मालूम होता है कि अनारकली शहजादा सलीम को और शहजादा सलीम अनारकली को चाहता है। हिंदुस्तान का मुतवक्के शहंशाह सलीम एक कनीज को मलका बनाने की ख्वाहिश रखता है तो दिलाराम फौरन एक और चाल बुन लेती है कि अनारकली को रास्ते से हटाकर वो खुद शहजादा सलीम की मोहब्बत का दम भरेगी ताकि वो उसे अपनी मलका बना ले। अकबर आजम को शहजादा सलीम से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं। वो अपना एक आजिमुशान ख्वाब पूरा करना चाहता है, लेकिन सलीम एक पैदाइशी कनीज से इश्क निभाने के चक्करों में होता है और चाहता है कि अनारकली इसकी मलका बन जाए। अब क्या कनीजें मलकाएं बनेंगी, यही सोचकर दिलाराम हंस देती है। शहजादा सलीम अपनी अनारकली से मोहब्बत का इजहार अपने करीबी दोस्त बख्तियार से करता है और बख्तियार इसको मना करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन शहजादे की जिद के आगे मजबूर होकर सुरैया के जरिए अनारकली की मुलाकात शहजादा सलीम से कराने का बंदोबस्त करता है। इन सब की ये बातें रक्कासा दिलाराम पर्दे के पीछे छुप कर सुन रही होती है। ये सब सुनकर अपने शाते दिमाग से चालें बुनने लगती है कि किस तरह अनारकली को चाल में फंसाया जाए। हरम सर आ जाते हुए वो सतून के पीछे छुप कर सुरैया अनारकली की बातें भी सुन लेती है। सुरैया अनारकली को बाग में जाकर शहजादा सलीम से मुलाकात करने पर आमादा कर रही होती है, जबकि अनारकली इस बात के बावजूद कि मोहब्बत करती है कि लेकिन वो कनीज़ों की तकदीर के बारे में खूब जानती है। वो जानती है कि कनीज़ों की तकदीर में शहजादे की सोहबत तो होती है, मगर हमराही नहीं। बार बार इसरार करने पर वो शहजादा सलीम से मिलने चली जाती है। शहजादा सलीम और अनारकली की मुलाकात की ऐनी शाहिद बनकर दिलाराम सामने आती है, जिसको देखकर अनारकली तो बेहोश हो जाती है जबकि सलीम हैरत ज़दा रह जाता है। अगले ही दिन सलीम बख्तियार से मशवरा करके दिलाराम को खरीदने की कोशिश करता है। दिलाराम अपनी कीमत शहजादे की चाहत बताती है। वो शहजादे से मोहब्बत करने का ड्रामा रचती है ताकि शहजादा इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी मलका बना ले, मगर शहजादा इसकी मोहब्बत धुतकार देता है तो वो अकबर आजम के सामने उनकी मोहब्बत का राज फशा करने की धमकियां देती है। शहजादा सलीम मुस्कुरा देता है और पर्दे के पीछे छुपा बख्तियार बाहर निकलता है, जो इस बात का ऐनी शाहिद है कि दिलाराम शहजादा सलीम को धमकियां दे रही है
دلارام شہزادے کے پیروں میں پڑ جاتی ہے اور معافیا مانگتی ہے۔ ناداں شہزادہ بھی سمجھ لیتا ہے کہ اب دلارام میری مٹھی میں ہے اور اکبر اعظم سے کچھ نہ کہے گی۔ اب کے دلارام اپنی چال بدل لیتی ہے، اب وہ شہزادے اور انارکلی کی دوست بن جاتی ہے اور ان کی ملاقاتیں کرانے کی ذمہ داری خود لے لیتی ہے اور ان کی سچی اور وفادار دوست بن کر سامنے آتی ہے، مگر سریا کو ہمیشہ اس پر شک رہتا ہے۔ لیکن دلارام سریا سے عمر اور چال بازیوں دونوں میں ہی بڑی ہوتی ہے، اس لیے ایسی ایسی چالیں چلتی ہے جس پر خود اکبر اعظم کو بھی شک نہیں ہو پاتا ہے۔ نوروز کے جشن کی تمام ذمہ داریاں دلارام کے سپرد کی جاتی ہیں۔ کیونکہ انارکلی ان دنوں بیمار پڑی ہوتی ہے، وہ صرف رقص کرے گی، یہ فیصلہ اکبر کرتا ہے۔ ایک اور بات جو اکبر اعظم دلارام کو ذمہ داریاں سونپتے وقت کہتا ہے کہ وہ شطرنج کی بازی اس بار شہزادہ سلیم کے ساتھ لگائے گا، بس یہی دلارام سوچ لیتی ہے کہ وہ اپنی آخری چال اسی راہ چلے گی۔ جشن نوروز کے لیے وہ شہزادہ سلیم اور انارکلی دونوں کی خصوصی پیغامات بھجواتی ہے کہ جشن نوروز پر وہ ان دونوں کی خصوصی ملاقات کرائے گی۔ اس دن کے لیے وہ خصوصی تیاری کرتے ہیں۔ جشن کے دن شہزادہ سلیم ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تیار ہو جاتا ہے اور دوسری طرف انارکلی کو زیادہ تیار کرانے میں دلارام کا ہاتھ ہوتا ہے۔ دربار کی سجاوٹ اور دیگر امور کی ذمہ داری دلارام کی ہوتی ہے، اس لیے وہ بادشاہ اکبر کو سلیم کی نشست اس طرح سے ترتیب دیتی ہے کہ اکبر سلیم کی نظروں سے اوجھل رہے گی، مگر رقاصہ انارکلی سلیم اور اکبر دونوں کی نظروں میں عین سامنے رہے۔ رقص سے پہلے چند دوسری تقریبات بھی رکھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اکبر اعظم شہزادہ سلیم طویل فرش پر شطرنج کی بساط بچھواتے ہیں، جن میں کنیزیں بطور مہرے کے استعمال ہوتی ہیں۔ اکبر اعظم شہزادہ سلیم کو مات دیتے ہیں۔ اس کے بعد آتش بازی کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے دونوں باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ دربار خالی دیکھ کر دلارام چند تبدیلیاں کرتی ہے۔ انارکلی کے رقص کرنے کی جگہ اور شہزادہ سلیم کی نشست کے درمیان ایک بہت بڑا خوشنما آئینہ لگا دیتی ہے۔ اس سے شہزادہ سلیم اور انارکلی کے درمیان ہونے والے اشارے اکبر اعظم کو دکھانا چاہتی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات سے بھی بخوبی واقف ہوتی ہے کہ انارکلی کبھی بھی اپنی حد نہیں بھولے گی، اس لیے وہ ایک اور انتظام کرتی ہے۔ اپنی دیرینہ دوستیں عنبر اور مروارید کے ذریعے ایک نشہ اور عرق منگواتی ہے جو کہ انسان کے ہوش و حواس چھین لیتا ہے۔ انارکلی کے رقص سے پہلے زعفران اور ستارہ نامی کنیزیں نہایت دلچسپ رقص پیش کرتی ہیں جس کا نام ماکیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد انارکلی اکبر اعظم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ آج اس کی تیاری عروج پر ہوتی ہے۔ اکبر اعظم اور سلیم دونوں ہی اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ اکبر اعظم کو اس کو ماہ کامل کے نام سے پکارتے ہیں۔ بدلے میں انارکلی اکبر اعظم کی شان میں نغمہ سناتی ہے اور اکبر کا دل جیت لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ جنگل میں اداس ایک مورنی کا رقص پیش کرتی ہے۔ یہ رقص دیکھ کر پوری محفل سحر زدہ ہو جاتی ہے۔ جب وہ رقص پیش کر چکی ہوتی ہے تو پینے کے لیے پانی منگواتی ہے۔ مروارید اس کو وہی نشہ اور عرق پلا دیتی ہے۔ اس کے بعد انارکلی جو رقص پیش کرتی ہے اس میں وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے اور شہزادہ سلیم کو واضح طور پر محبت بھرے اشارے کرتی ہے۔ اکبر کو کبھی نہ پتہ چلتا اگر دلارام اسے متوجہ نہ کرتی، کیونکہ وہ انارکلی کی آواز اور رقص میں اس قدر مگن تھا کہ اس کی آنکھیں نیم و تھیں۔ دلارام شہزادہ سلیم کو اشارہ کرتی ہے کہ وہ بھی انارکلی کو اشارے کرے۔ جیسے ہی شہزادہ سلیم انارکلی کو اشارے کرتا ہے، دلارام اکبر اعظم کی توجہ اس آئینے کی طرف دلاتی ہے جس میں اشارے کرتے انارکلی اور شہزادہ سلیم واضح نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
یہ دلارام کی زبردست چال ثابت ہوتی ہے اور اکبر اعظم شدید طیش میں آ کر انارکلی کو زندان میں قید کر دیتے ہیں۔ زندان کے داروغہ کو دلارام پہلے سے خرید چکی ہوتی ہے اور اس کو بھی ویسا ہی عرق مہیا کرتی ہے جو کہ اس نے انارکلی کو پلوایا تھا۔ جب شہزادہ سلیم انارکلی سے ملنے جاتا ہے تو وہ داروغہ بہانے سے شہزادہ سلیم کو اپنے حجرے میں لے جاتا ہے اور وہ عرق پلا دیتا ہے۔ جب شہزادہ سلیم بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ دلارام کی کہانی کے مطابق جا کر اکبر اعظم کو بتاتا ہے کہ شہزادہ سلیم انارکلی سے ملنے زندان میں آیا تھا اور انارکلی نے اس کو اکبر اعظم کو قتل کرنے کا کہا اور شہزادہ سلیم اپنے تلوار لے کر ادھر ہی آ رہا تھا۔ میں نے اس کو بہانے سے اپنے حجرے میں بلا لیا اور شہزادہ سلیم کو بے ہوشی کی دوا پلا دی۔ اب وہ میرے حجرے میں بھی بے ہوش پڑا ہے۔ اکبر اعظم کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ اسی وقت حکم نامہ جاری کرتا ہے کہ انارکلی کو دیواروں میں چنوا دیا جائے۔ صبح ہونے سے پہلے انارکلی کو دیواروں میں چنوا دیا جاتا ہے۔ جب وہ شہزادہ سلیم کو ہوش آتا ہے تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور انارکلی سلیم سلیم پکارتی زندہ درگور کر گئی ہوتی ہے۔ انارکلی کی موت کے بعد اکبر اعظم اور شہزادہ سلیم دونوں کو ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ انارکلی بے قصور تھی اور اصل قصور وا دلارام ہے جو کہ اپنے انتقام میں اس قدر آگے بڑھ چکی تھی کہ انارکلی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ شہزادہ سلیم اسی وقت جا کر دلارام کا گلا گھونٹ کر مار دیتا ہے اور اکبر اعظم ایک کنیز کی سازشوں میں آنے کا پچھتاوا لیے سلیم کی نظروں سے جا گرتا ہے۔ اس کہانی میں اکبر اعظم کا عالمیہ سب سے بڑا ہے کیونکہ بڑے سے بڑے چال بازوں کو وہ مات دے دیا کرتا تھا مگر اپنے ہی قلعے کی ایک معمولی رقاصہ سے مات کھا گیا۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریے گا، کمنٹ کریے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔